اس گناہ کی بنا پر۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من کان لہ علی اخیہ مظلمہ، جس نے کسی بھائی پر کوئی ظلم کیا ہے اس دنیا کی زندگی میں، کسی کا حق مارا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو گالی دی، کسی کا مال چرایا، کسی کی غیبت کی، کسی کی چوری کی، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ اس دن کے آنے سے پہلے اپنے بھائی سے معافی مانگ کے اپنا معاملہ صاف کر لے، جس دن اس کے پاس نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا۔ آج تو بزدلی اور بہادری کے اس کی تعریف کو ہم نے بدل دیا۔ ہمارے ہاں بہادر کون ہے؟ جو لوگوں کا زیادہ مال دبا لے۔ کمزور بندہ کسی سے لڑ پڑے نا، اور پھر اس کی لڑائی کسی بہادر سے ہو تو دوسرا کمزور کہتا ہے ہون سواد ہے نا، ہم لڑ کھاں بابے نال، کیوں؟ یہ بڑا بہادر ہے، یہ لوگوں کا پلاٹ دبا لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، کسی کے پلاٹ پہ کوئی دوسرا قابض ہو جائے، اب اسے پتا ہے عدالت کے اندر اگر جاؤں گا تو انشاءاللہ میرے مرنے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا، اس سے پہلا تو چانس نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی فیصلہ ہو جائے۔ وہ پھر مکا کرنے کے لیے ڈان کے پاس جاتے ہیں، کسی بڑے کے پاس، بھائی 10 لاکھ کا پلاٹ ہے، کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، مجھے پتا ہے تو بڑا آدمی ہے، چھینوا سکتا ہے، تو 5 لاکھ میں لے لے۔ اور وہ کہتا کوئی بات نہیں، 5 لاکھ میں ایم این اے میرا بھائی لگا ہوا ہے، ایم پی اے میرا تایا زاد ہے، وزیر اعظم ہمارے اپنے شہر کا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، 1 منٹ میں چھڑا لیں گے۔ وہ 10 لاکھ کی پراپرٹی 5 لاکھ میں لے کے غریب جاتا، کہتا شکر ہے 10 میں سے 5 تو آئے۔ آج بہادر وہ ہے جو لوگوں کا حق مار لے، جو پیسہ دبا لے۔ ایسے بہادر کو انسان قرض دیتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ یار یہ مانگ رہا ہے، اس کو دے دیا تو لوں گا کیسے، اس کے ساتھ مانگنا بھی مشکل بات ہے۔ اور بزدل کون ہوتا ہے؟ کمزور ماڑا بندہ جو کسی کو 10 روپے دے کے واپس نہ لے سکے۔ لیکن سنیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن نہ درہم ہاتھ میں نہ دینار ہاتھ میں، اپنے بھائیوں سے معاملہ صاف کر لو، کیونکہ وہاں پر سارے ایک صف میں برابر کھڑے ہوں گے، اور پھر وہاں پہ شہنشاہ اعظم اللہ رب العزت کی عدالت ہوگی۔ وہاں نہ کسی ایم این اے صاحب کا کام چلنا ہے، نہ کسی بادشاہ سلامت کا کام چلنا ہے، وہاں تو میرے رب کے فیصلے ہیں۔ اس سوچ کو دل میں جگہ دیجئے، بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچا کریں، کہیں آج کی رات میری زندگی کی آخری رات نہ ہو۔ کتنے لوگوں کا قرضہ دبایا ہوا ہے، کتنے فقیروں کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس سے ملتا کیا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں، کسان زمینوں کے درمیان ایک بنہ بناتے ہیں، تھوڑی سی مٹی کی ڈھیری، دوسرا پانی لگانے آتا ہے، اپنے کھیت کے اندر کسی چلاتا ہے، وہ کسی مار کے 2 انچ ادھر کر لیتا ہے، رات کو بڑا میں 2 انچ قابو کر لیا، انہیں پتہ بھی نہیں لگا۔ کیا ملا تجھے؟ اس 2 انچ کی زمین سے تجھے کیا مل جائے گا؟ کروڑ پتی ہو جائے گا۔ اور اگر کروڑ پتی بھی ہو جائے، یہاں سے سونے کی کان بھی نکل آئے، تو 60 سالہ زندگی ہے نا، 70 سال 80 سال بس۔ تو اس 80 سال کے لیے اس زندگی کو ہلاک کرنے پہ تلا ہے جس کا پہلا دن 50,000 سال لمبا۔ کبھی اپنے موبائل میں کیلکولیٹ کر کے تو دیکھیں، کیلکولیٹر اوپن کریں، 50,000 کو تقسیم کریں 80 سال پہ، چند سیکنڈ نہیں بنیں گے؟ ان چند سیکنڈوں کے لیے اگر ساری زندگی وہ برباد ہو گئی، جہاں موت کو موت آئے گی، جنتی ہمیشہ جنت میں، جہنمی ہمیشہ جہنم میں، تو کیا کیا ہم نے؟ کیا کمال کیا؟ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن سے پہلے کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی ہے تو صفائیاں کر لو، معافیاں مانگ لو، ان کے حقوق ادا کر دو۔ بہنوں کا مال دبایا ہے تو جاؤ انہیں دے کر آؤ، بھائیوں کا مال دبایا ہے تو جاؤ دے کر آؤ، یتیم بھتیجوں کا مال بھائی کے مرنے پہ کسی نے کھا لیا تو واپس کرو، کسی کو گالی دی، غیبت کی، چوری کی، معافی مانگو،
اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرو. قیامت کے دن اگر یہ ماجرا پیش ہو گیا, یہ فائل کھل گئی, اور وہاں تو ساری فائلیں کھلنی ہیں, تو وہاں پہ کوئی انسان کیسے بچے گا؟ مظلوم کی آہ سے ڈرو اور مظلوم کے حق کو جتنی جلدی ہو واپس کر دو. موت کا کوئی پتہ نہیں کب اٹھا لے. یہ تو دنیا کا ماجرا ہے. دین کا ماجرا بھی لے لو. آج کتنے ہی دیندار, دین کے دعوے دار, وہ دوسرے مسلمان بھائی کی جان کے دشمن ہیں. کیوں؟ یہ اللہ کی عبادت کی بات کرتا ہے. علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کو پاکستان میں بمبوں کا نشانہ بنا کے اڑا دیا گیا, شہید کر دیا گیا. کیوں؟ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کا کیا قصور تھا؟ شیخ ابراہیم سلفی رحمہ اللہ کو گولیوں سے چھلی کر دیا گیا فجر کی نماز کے بعد. کیا قصور تھا؟ یہ چند ماہ پہلے گجرات کے اندر ایک عالم صاحب کو جمعہ پڑھانے جا رہے تھے, پیچھے سے آئے اور فائر مار کے شہید کر دیا. کیا قصور تھا؟ صرف ایک قصور کہ انہوں نے شرک کے راستے کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کی راہ کو چن لیا. اب شرک کرنے والے, پیروں کی قبروں کے طواف کرنے والے, غیر اللہ کو داتا و مشکل کشا سمجھنے والے, ان کو یہی تکلیف پڑی ہے کہ ہم قبر پہ سجدہ کرتے ہیں, یہ کیوں نہیں کرتا؟ ہم یا علی مدد کہتے ہیں, یہ کیوں نہیں کہتا؟ ہم 11ویں کا ختم اپنے گھر سے دلواتے ہیں, یہ رسم بد شرک والا ماجرا غیر اللہ کی نظر کرتے ہیں, یہ کیوں نہیں کرتا؟ دنیا کے اندر بھی ظلم ہے, دین کے نام پر بھی ظلم ہے. ارے آپ کو یہی بغض ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کا دعوے دار ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے. قیامت کے دن تم اس رب کے سامنے کھڑے ہو کر اہل توحید کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنے والوں, اور وہ مفتی جو اس کا فتویٰ دیتے ہیں, رب کو کیا جواب دو گے؟ کیوں مارا اس کو؟ صرف ایک قصور تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا, مانتا تھا, اس کی دعوت دیا کرتا تھا. غیر اللہ کی عبادت سے منہ موڑنے پر اہل شرک کی طرف سے فتووں کی مشین گن چلتی ہے, اور اہل ایمان کا خون, یہ زمین اس سے سیراب ہو جاتی ہے. اللہ کی قسم, تم جو چاہے کر لو, جتنے خون بہانے ہیں بہا لو, جس دل میں توحید کا عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے, پختہ ہو جاتا ہے, اس کی گردن کٹ سکتی ہے, مردے کے سامنے جھک نہیں سکتی. ایک احسان الہی رحمہ اللہ نہیں, ایک ابراہیم سلفی نہیں, ہزاروں کو قتل کر لو, تم جتنا خون بہا سکتے ہو بہا لو. جس سینے کے اندر لا الہ الا اللہ کی غیرت پختہ ہو جاتی ہے, جس دل پہ رب کی محبت کا رنگ چڑھ جاتا ہے, اس کے لیے گردن کٹانا آسان ہے, درگاہوں پر جھکانا آسان نہیں ہے. ہمیں تو یہ ہمارے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا. اپنے صحابی کو کہا, اے معاذ, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, لا تشرک باللہ, ان قتلتا او حرقتا, تجھے ٹکڑے کر دے, قتل کر دے, یا جلا کے راکھ کر دے, دونوں صورتیں برداشت کر لینا, لیکن کبھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا. عمل کی قبولیت کے لیے لازم ہے کہ انسان ادب کو اختیار, بے ادب نہ ہو. اور ادب کی 2 قسمیں ہیں, ادب فی العمل, عمل میں ادب ہونا, یہ قبولیت کی شرط ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ ادب قبولیت عمل کی علامت ہے, اسی طرح عمل کے بعد ادب کا رویہ اختیار کرے, اور جو شخص ادب نہ کر سکے اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے. مالک کا فرمان سنیے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے اہل ایمان, لا ترفعوا اصواتکم, اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ. نہ ان کو ایسے پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہو. اگر تم یہ کام کرو گے, تم اپنی آواز کو اونچا کرو گے نبی کی آواز سے,
اس کو ایسے پکارو گے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، مالک فرماتا ہے تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ ادب کی کچھ انواع ہیں، اللہ کے ساتھ ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب، کتاب و سنت کے ساتھ ادب، صحابہ اور سلف صالحین کے ساتھ ادب، عام اہل ایمان کے ساتھ ادب، اور اللہ کے ساتھ ادب یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست رکھے، اپنے دل کو اللہ کی طرف جھکائے، اس میں غیر کی محبت ایسی پیدا نہ ہو جو اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے، غیر اللہ کی طرف التفات نہ کرے، اپنے دل میں آنے والے ارادوں کو جو ارادے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں، دل کو ان گندے ارادوں سے بھی بچائے۔ انسان کے دل میں ایک سوچ آئی میں فلاں گناہ کروں، اور اس گناہ کی لذت دل میں آئے، گناہگار تو تب ہوگا جب وہ گناہ کر بیٹھے گا۔ دل میں اگر کوئی سوچ آ جائے اس پہ گناہ تو نہیں، لیکن انسان سوچے کہ اس خیال کے آنے سے یہ خیال اللہ کی ناراضگی والا ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، مالک کی پناہ میں آئے، اللہ سے معافی کا سوال کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ الفاظ کہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان الفاظ کو دہرائے، اللہ سے معافی مانگے، دل میں ایسے ارادے بھی نہ آنے دے جو مالک کی ناراضگی کا سبب ہو۔ ابو علی کہتے ہیں بندہ اللہ کی اطاعت کے ذریعے اللہ کی جنت تک پہنچ جاتا ہے، اور اسی طرح ادب کو ترک کرنے کی وجہ سے بندہ دھتکار دیا جاتا ہے۔ آپ کسی دسترخوان پہ کھانا کھا رہے، اگر دسترخوان پہ بیٹھنے والا بے ادبی کرتا ہے تو دسترخوان سے اٹھا دیا جاتا ہے، اگر گھر کے اندر رہنے والا خادم بے ادبی کرتا ہے اسے گھر کے دروازے سے نکال دیا جاتا ہے، اس کو بھیڑ بکری چرانے پہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو ادب انسان کو عزت دلواتا ہے، اس کے مقام کو بلند کرتا ہے، اور بے ادبی انسان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کرتی ہے اور اس کے اعمال کی بربادیوں کا سبب بھی بنتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص آداب میں سستی کرے وہ سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ابن مبارک کا یہ قول رحمہ اللہ بڑا عظیم قول ہے، غور کیجئے۔ جو ادب کے معاملے میں، آداب کے معاملے میں سستی کرتا ہے اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ پھر اس کے دل سے سنتوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور آج اکثریت کو دیکھو گے ان کے دل میں سنت کی اہمیت، وہ کسی کام کو ڈی گریڈ کرنا ہو تو کیا سنت تو ہے، سنت ہے، کر لو ٹھیک ہے نا، سنت ہے، سنت میں کیا رہا ہے، لازم تھوڑا، فرض تھوڑا، واجب تھوڑا، سنت ہے بس۔ جب انسان اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ بے ادبی والے معاملے پہ چلتا ہے تو اس کے دل سے سنت کی اہمیت، وہ سنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جو سنتوں میں سستی کرے یا غفلت برتے تو بطور سزا پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ وہ فرائض سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ جو آج سنت چھوڑتا ہوا نظر آئے گا کل کو فرض چھوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ جو بے ادب ہوتا ہے اس سے سنت کی توفیق، سنت پہ عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ جو سنتوں میں غفلت میں پڑ جائے پھر قریب ہے کہ اسے فرضوں سے محروم کر دیا جائے، اور جو فرائض میں غفلت کرنے لگ جائے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، فجر پڑھ لی تو زور چھوڑ دی، زور پڑھ لی تو عصر چھوڑ دی، عصر پڑھ لی تو مغرب چھوڑ دی، جو پھر فرائض کے اندر غفلت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے معرفت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ابو نصر السراج کہتے ہیں ادب کے معاملے میں لوگوں کے دو طبقات ہیں۔ اہل دنیا کا ادب کیا ہے کہ وہ اپنی زبان سے جب کلام کریں گے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ، حفظ علوم، عربوں کے اشعار، بادشاہوں کے جگراتوں کا حال احوال، ان کی ساری توجہ اس دنیا کی طرف لگی ہوگی۔ اور جو دیندار ہیں ان کا ادب اپنے نفس کی ریاضت، اعضاء کی تعذیب، اللہ کی حدود کی حفاظت، شہوات کو ترک کرنا، یہ اہل دین کا عمل ہے۔ وہ شہوتوں سے بچتے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرتے، بلکہ ان کی ہر وقت کوشش یہ ہوتی ہے ہمارا کوئی عمل ایسا سرزد نہ ہو جائے جس سے اللہ مالک ناراض ہو جائے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادب یہ ہے کہ نفس اور اس کے اوچھے پن کو جان لے اور ان کو ترک کر دے۔ دل، انسانی نفس، انسانی خواہشات وہ کہاں کہاں سے وار کر کے انسان کے اوپر شیطان کا غلبہ کرواتی ہیں، اس کو پہچان لے اور پھر ان سارے راستوں کو بند کر دے جہاں سے انسان سستی کی طرف اور بے ادبی کی طرف جاتا ہو۔
علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادب کی حقیقت یہ ہے کہ اچھے اخلاق کو اپنایا جائے. اسی وجہ سے انبیاء کرام ادب کے اندر سب سے کامل ترین انسان تھے. سیدنا ابراہیم